بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ہود آیت نمبر 57 سے 60۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ ہود۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید اور اللہ کے دین کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کر لی۔ ہر طریقے سے قوم کو اللہ پر ایمان لانے کے لیے موٹیویٹ کیا، ترغیب دلائی، لیکن قوم آگے سے ڈیبیٹ کرتی رہی، بحث و تکرار کرتی رہی۔ جب قوم نے کسی طرح بھی ہود علیہ السلام کی بیان کردہ دعوت کو قبول نہ کیا تو ہود علیہ السلام نے اللہ پاک کا ایک قاعدہ جس کی بنیاد پہ اللہ پاک نے اپنے انبیاء کرام کو مبعوث کیا، اس قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں بتا دیا کہ اب میں نے اللہ کا پیغام تم پر پہنچا دیا ہے، اور چونکہ اللہ کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ وہ کسی قوم پر اتنی دیر تک عذاب نازل نہیں کرتا، کسی کی اتنی دیر تک گرفت نہیں فرماتا جب تک ان کی طرف اپنا کوئی رسول، کوئی نبی اور اپنا کوئی پیغام نہ بھیج لے۔ اب چونکہ اللہ پاک نے میرے ذریعے اے میری قوم اپنا پیغام پہنچا دیا اور میں نے وہ پیغام تم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، اب بھی اگر تم نہیں سمجھو گے تو پھر یاد رکھنا کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہیں تباہ و برباد کر کے، تمہیں ہلاک کر کے
یہاں سے نیست و نابود کر دے، تمہارا نام و نشان مٹا دے، اور پھر اللہ پاک تمہاری جگہ کوئی نئی قوم، نئے لوگ، نئے افراد پیدا کر۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب ہود علیہ السلام نے ان کو وارن کر دیا، خطرے کی گھنٹی بجا دی کہ اب میں اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا چکا، اب اللہ پاک تمہیں نیست و نابود کر کے تمہاری جگہ نئے لوگ پیدا کرنے پر قادر ہے، اور ایسا ممکن ہے کہ وہ ایسا کر دے۔ گویا کہ یہ اشارہ تھا عذاب کی طرف، اور پھر واقعی ایسا ہی ہوا۔ اللہ کی پکڑ آئی، جیسا کہ سورہ احقاف، اللہ کی پکڑ آئی جیسا کہ سورہ احقاف میں، سورہ حاقہ میں، سورہ قمر میں اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ اللہ پاک نے اس قوم پہ ایسی زبردست اور تند و تیز آندھی چلائی کہ جو ایسی تند و تیز آندھی چلائی اللہ پاک نے کہ جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان پہ چلتی رہی۔ چند منٹ کے لیے تیز آندھی آ جائے نا برسات کے موسم میں، چند منٹ کے لیے، اگلے دن اخبارات اور ٹی وی چینلز پہ خبروں کی بھرمار ہوتی ہے کہ آندھی نے اتنے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کے سڑکوں پہ پھینک دیا، بجلی کے پول اور کھمبے گر گئے، بڑے بڑے ٹاور اور بڑے بڑے ایڈورٹائزمنٹ بورڈ منہ کے بال نیچے جا گرے۔ اور یہ کیسی آندھی ہوگی، اس آندھی کی سپیڈ کتنی ہوگی جو بطور عذاب آئی تھی، اور 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہی چلتی رہی بغیر کسی وقفے کے۔ اور سورہ حاقہ کے مطابق اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس آندھی کے ذریعے سے ایسا ان کو تہس نہس کیا، ایسا ہلاک کیا کہ کوئی ایک متنفس، کوئی بھی سانس لینے والا ان کافروں اور سرکشوں میں سے باقی نہ چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کی قدرت دیکھیے کہ اللہ پاک نے اتنی تند و تیز طوفانی آندھی کے اندر ایمان والوں کو، ہود علیہ السلام کو بچا لیا۔ یہ تو ہماری محدود سوچ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تند و تیز آندھی اور ہوا چلتی ہے تو ایمان والے کیسے اسی آندھی کے اندر بچ گئے؟ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اللہ پاک کے لیے کون سا کام مشکل ہے؟ اور اللہ پاک نے یہاں اشارہ بھی کیا ہے، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، ہم نے انہیں ایمان والوں کو، ہود علیہ السلام کو اپنی خاص رحمت سے بچایا تھا۔ جو رب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اتنے بڑے الاؤ میں جلنے سے بچا سکتا ہے، وہ آگ جو ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، اسی میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے محفوظ رکھا، تو کیا اس رب کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ اتنی تند و تیز آندھی کے اندر ایمان والوں کو ایسی سیکیورٹی اور ایسا تحفظ فراہم کر دے کہ ان کے ارد گرد وہ آندھی اور وہ طوفان موجود ہی نہ ہو؟ اللہ پاک نے کوئی ایسا خاص انتظام کیا ہوگا، ان کے ارد گرد کوئی حفاظتی حصار ہوگا۔ کسی عربی شاعر نے لکھا ہے، اس کے اشعار کا مفہوم یہ ہے کہ یہ سورج جب اپنی پوری حدت کے ساتھ اور اپنی پوری گرمی کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، تو اس سورج کی دھوپ میں اگر کوئی انسان زیادہ دیر تک رہے تو یہ سورج اس کا رنگ سیاہ کر دیتا۔ جو لوگ زیادہ گرمیوں میں رہتے ہیں، زیادہ گرمی والے علاقوں میں یا زیادہ دھوپ میں کام کرتے ہیں، ان کے رنگ ذرا سیاہ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ شاعر کہتا ہے کہ وہی سورج ہے، وہی دھوپ ہے
ہر جگہ سورج دھوپ پھینک رہا ہوتا ہے، نچھاور کر رہا ہوتا ہے اپنی حدت اور اپنی روشنی اور اپنی گرمی، لیکن کیا یہی سورج کی دھوپ ایک بوڑھے شخص کے سفید بالوں کو بھی سیاہ کرتی ہے؟ کیا یہی سورج کی دھوپ ہماری آنکھوں کے اندر جو سفیدی ہے کیا اس کو بھی سیاہ کرتی ہے؟ اس کو سیاہ نہیں کرتی۔ تو اللہ پاک کے لیے ایسا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے اس قوم عاد پہ اپنے عذاب کی کچھ تفصیلات بیان کی، اور پھر اس عذاب کو بھیجنے کے اور ان کی گرفت کرنے کے کچھ اسباب اور ان کے کچھ جرائم کا تذکرہ کیا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ قوم عاد کو اللہ کے پیغمبر ہود علیہ السلام نے کن الفاظ میں وارننگ دی اور عذاب کی طرف اشارہ کیا؟ فَإِن، فا پھر، ان اگر، تولو تم پھر جاؤ، یہ اصل میں تتولو تھا۔ فَإِن تولو پھر اگر تم پھر جاؤ، فقد، فا تو قد بلا شبہ، یقیناً، ابلغتو میں پہنچا چکا ہوں، اب لگتا تو نے پہنچا دیا، اب لگ تو میں نے پہنچا دیا، اب لگنا، اب لگ تو میں پہنچا چکا ہوں، فقد اب لگ تو بلا شبہ میں پہنچا چکا ہوں، کم تمہیں، ما جو ارسلتو میں بھیجا گیا ہوں، ارسلتو فعل مجہول ہے، ارسلتو کا معنی آتا ہے میں نے بھیجا، اور ارسلتو مجھے بھیجا گیا، بھی ساتھ اس کے، فقد ابلغتکم تو بلا شبہ میں پہنچا چکا ہوں تمہیں، ما ارسلتو بھی جس پیغام کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، الیکم تمہاری طرف، جو پیغام دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے نا، وہ پیغام میں تو پہنچا چکا ہوں۔ اگر تم منہ موڑتے ہو تو موڑ لو، تم اگر سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہو تو کر لو، لیکن میں تو کم از کم اپنا فرض ادا کر چکا ہوں۔ اور اکثر پیغمبر اپنے اس فریضے کا اظہار اپنی قوم کے سامنے کرتے رہے کہ دیکھ لو میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، پھر نہ کہنا کسی نے بتایا نہیں، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، ہم نے حجت پوری کر دی ہے۔ اب اللہ کو یہ نہ کہنا کہ یا اللہ کسی نے بتایا نہیں تھا، کسی نے سمجھایا نہیں تھا، میں اپنا پیغام پہنچا چکا۔ ہمارے نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پہ لوگوں سے کہا تھا نا، حل ابلغتکم، لوگوں بتاؤ کیا میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا چکا ہوں کہ نہیں پہنچا چکا؟ قالوا بلا قد بلغت، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شک ہی نہیں کہ واقعی آپ نے پہنچا دیا اللہ کا پیغام، بلکہ نہ صرف پہنچا دیا بلکہ آپ نے تو پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا، اللہ گواہ ہو جا، دیکھ لے تیرے بندے بھی گواہی دے رہے کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، تیرا پیغام پہنچا دیا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی کہا فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، پھر اگر تم پھر جاؤ تو بلا شبہ میں تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جسے دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ وَيَسْتَخْلِفُ، تمہاری جگہ لے آئے گا،
خلیفہ بنا دینا، ایک کو لے جا کر دوسرے کو اس کی جگہ لے آنا، خلیفہ بنا دینا، جانشین بنا دینا، تمہاری جگہ لے آئے گا، وَيَسْتَخْلِفُ، اور تمہاری جگہ لے آئے گا ربی میرا رب، قومن، کسی قوم کو یا کسی اور قوم کو، غیرکم، تمہارے سوا، وَيَسْتَخْلِفُ ربی قومن، اور میرا رب تمہارے سوا کسی اور قوم کو تمہاری جگہ لے آئے گا۔ منہ موڑتے ہو تو موڑ لو، اپنی ذمہ داری پہ منہ موڑنا، اللہ پاک تمہیں نیست و نابود کر کے، تہس نہس کر کے، ہلاک کر کے تمہاری جگہ اور قوم کو لے آئے گا۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی اللہ پاک نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم منہ موڑو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ اگر تم اللہ کے دین پر ایمان نہیں لاؤ گے، اللہ کے دین کے معاون و مددگار نہیں بنو گے، اللہ کے پیغمبروں کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرو گے، اللہ کی توحید کا پرچم کائنات میں نہیں لہراؤ گے، تو وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا فرما دے۔ اس کے لیے کیا مشکل، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اور اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اگر وہ چاہے تو تمہارے بعد فرما بردار لوگ پیدا کر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو تم اس کی اگر عبادت نہیں کرو گے، اس پہ ایمان نہیں لاؤ گے، اپنا ہی بگاڑو گے، اپنا ہی نقصان کرو گے، اس کا کچھ نہیں جائے گا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب تمہارے سوا کسی اور قوم کو تمہاری جگہ لے آئے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَ، اور نہیں تم نقصان کرو گے ہو اسے، وَلَا تَضُرُّونَهُ، اور نہیں تم نقصان کرو گے اس کا، شیئا، کچھ بھی، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ لفظ کن کہنا ہے سب ہلاک، اس کا کیا بگاڑ لو، اپنا ہی بگاڑو گے۔ ان ربی، میرا رب، علی کل شیء، ہر چیز پہ، حفیظ، نگہبان ہے۔ میرا رب ہر چیز پہ حفیظ ہے، یعنی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کا محافظ ہے، اس کا نگہبان ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ جاہل فلسفیوں کا رد ہے، اور دو قسم کے عقائد کا یہاں رد ہے۔ کچھ گمراہ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ پاک نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس کے کچھ قواعد و ضوابط، قوانین مقرر کر دی، اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے اس کائنات کو ان قوانین کے تابع کر دیا، آٹو پہ لگا دیا اس کائنات کے نظام کو۔ اب یہ کائنات خود چل رہی، اللہ پاک فارغ ہو کے بیٹھ گیا، نعوذ باللہ۔ کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ اللہ پاک نے اس کائنات کو پیدا کر کے اس کو کچھ قوانین کا پابند بنا کے اس کو آٹو پہ لگا دیا، اور کچھ دوسرے لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ پاک نے اس کائنات کو پیدا کر کے اس کے بعد اس کا نظام، اس کے مختلف ڈپارٹمنٹس، شعبہ جات بنا دیے، اور کوئی شعبہ بارش برسانے کا کسی کو عطا کر دیا، کوئی شعبہ اولاد دینے کا کسی کو عطا کر دیا، اپنے پیاروں کو، اپنے محبوبوں کو اللہ پاک نے یہ ذمہ داریاں سونپ دی ہیں، اور اللہ پاک خود فارغ ہو کے بیٹھ گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ پاک نے دونوں قسم کے لوگوں کے جاہلانہ عقائد کی تردید فرما دی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے اللہ پاک نے کیا کہلوایا، ان ربی علی کل شیء حفیظ، میرا رب ہر چیز کی خوب نگہبانی کرنے والا ہے۔ وہ نگہبانی کر رہا ہے۔ باغبان جس طرح اپنے ایک ایک پودے پہ، ایک ایک پھول پہ نظر رکھتا ہے نا، دیکھ بھال کرتا ہے،
اسی طرح اللہ پاک بھی حفیظ ہے، ایک ایک چیز کی حفاظت کر رہا ہے، ایک ایک چیز پہ نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ اور رب کا معنی بھی یہی ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ جو پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ مسلسل نشو و نما بھی کرتا ہے اور تمام ضروریات کو پورا بھی کرتا ہے۔ رب کا معنی بھی یہی، پروردگار۔ اور یاد رکھو کہ وہ اس کائنات کا مالک بھی ہے اور خالق بھی ہے اور اس کا حفیظ نگہبان بھی ہے۔ وہ ہر چیز پہ نظر رکھے ہوئے، اس کو پتہ ہے کب کیا کرنا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ ولما، اور جب جاء آ گیا، امرنا ہمارا حکم، ولما جاء امرنا، اور جب ہمارا حکم آیا، اللہ اکبر، امرنا سے مراد اللہ کا عذاب، وہ جو 7 راتیں اور 8 دن تک تند و تیز آندھی اور طوفان کی شکل میں چلتا رہا۔ ولما جاء، اور جب آیا، امرنا ہمارا حکم، نجینا ہم نے بچا لیا، ہم نے نجات دے دی، ہودن ہود کو علیہ السلام۔ ولما جاء امرنا نجینا ہودن، ہم نے نجات دی ہود کو علیہ السلام، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، معہ اس کے ساتھ، بھی ساتھ، اور رحمت، عظیم رحمت کے، رحمت پہ تنوین ہے، 2 زیریں ہیں، اس کی وجہ سے کئی مفہوم پیدا ہو جاتے ہیں لفظ میں، تو اس تنوین سے ایک اس معنی کے اندر مبالغہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں، یعنی تعظیم کے لیے، تنوین تعظیم کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، عظمت، بڑائی بیان کرنے کے لیے، تو اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں برحمت، اپنی خاص رحمت سے یا اپنی عظیم رحمت سے، منا، اپنی طرف سے، ہم نے اپنی طرف سے ایک خاص رحمت سے ہود اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو بچا لیا، ان کو نجات دی۔ وَنَجَّيْنَاهُمْ، اور ہم نے نجات دی انہیں، من سے، عذاب، عذاب، غلیظ، بہت سخت، اور ہم نے انہیں بہت سخت عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ یہ بڑا سخت عذاب تھا جس سے ہم نے انہیں نجات عطا فرمائی تھی، ایک معنی۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ عذاب غلیظ سے مراد قیامت کے دن کا عذاب۔ قوم عاد کو دنیا میں بھی اللہ پاک نے تہس نہس ہلاک کر دیا، اور قیامت کے دن کا عذاب تو ابھی باقی ہے نا، عذاب غلیظ، سخت عذاب۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان ایمان والوں کو صرف دنیا کے عذاب سے نہیں بچایا، بلکہ ہم نے ان کو آخرت کے عذاب غلیظ، بہت ہی سخت عذاب سے بھی بچا لیا، دنیا میں بھی بچا لیا، آخرت میں بھی ہم ان ایمان والوں کو بچائیں گے عذاب سے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ آمین۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ عاد تھے، وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ عاد تھے، جَہَدُوا، انکار کیا انہوں نے، بی کا پریپوزیشن ہے، حرف جار، آیاتی، آیاتن، یا کو لمبا کریں تو جمع، یا کو لمبا نہ کریں تو واحد، آیاتن ایک نشانی، آیاتن زیادہ نشانیاں، بی آیاتن نشانیوں کا، اور ربہم اپنے رب کی، وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ عاد تھے، جَہَدُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ، جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا۔ جَہَدُوا کا معنی ہوتا ہے کسی ایسی سچی بات کا انکار کرنا جو بالکل ثابت شدہ ہو، بالکل ثابت شدہ اور مانی ہوئی قسم کی بات، جس کو ایک موٹی عقل والا آدمی بھی سمجھ سکتا ہو، ایسے حق کا بھی انکار کر دیا۔
ایسی آیات اور نشانیوں کا بھی انکار کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہود علیہ السلام کو اللہ پاک نے کوئی ایسی نشانیاں عطا کی ہوں گی، اس سے مراد معجزات بھی ہو سکتے ہیں ہود علیہ السلام کے، اور وہ معجزہ بھی جس کا تذکرہ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے کہ انہوں نے ساری قوم کو اکیلے للکارا تھا، جاؤ تمہیں چیلنج ہے، سارے معبودوں کو بلا لو، جو میرا بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو۔ یہ چھوٹا چیلنج، اتنا دلیر انسان، یہ چیلنج تھا بہت بڑا، یہ بھی معجزہ ہی تھا۔ اور بھی اللہ پاک نے ممکن ہے ان کے اوپر کچھ آیات کچھ وحی کی شکل میں بھی نازل فرمائی ہو۔ تو یہ جتنی بھی آیات تھیں جو ان کے سچا نبی ہونے پر دال تھی، دلالت کرتی تھی، ان سب کا انہوں نے انکار کیا۔ یہ ان پر عذاب اور اللہ کی گرفت کے آنے کے اسباب کا تذکرہ ہے۔ جحدوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا، وعصوا، اور انہوں نے نافرمانی کی، معصیت نافرمانی کو کہتے ہیں، وعصوا، اور انہوں نے نافرمانی کی، رسولہ، اس کے رسولوں کی۔ ہود علیہ السلام تو ایک رسول تھے، اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، اس لیے کہ جو ایک رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ در حقیقت سارے رسولوں کی نافرمانی کرتا ہے۔ ایک رسول کا منکر سارے رسولوں کا منکر، سارے رسولوں کا منہج اور بنیادی احکامات ملتے جلتے تھے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں فطرت ہیں، جن میں ناخن کاٹنا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، بغل کے بال صاف کرنا، زیر ناک بال صاف کرنا، اور داڑھی بڑھانا، مونچھیں کٹوانا، یہ چیزیں آپ نے 10 چیزیں بیان فرمائی یہ فطرت ہیں۔ اور فطرت کا مطلب کہ ہر نبی ہر رسول کی یہی تعلیمات، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور انہوں نے نافرمانی کی اس کے رسولوں کی۔ آپ اندازہ کر لیں نبیوں رسولوں کی اطاعت و فرما برداری کتنا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ کی آیات کا انکار کرنے کے بعد رسولوں کی اطاعت و فرما برداری سے اعراض، روگردانی بھی ان کے جرائم میں سے ایک جرم تھا۔ نبیوں رسولوں کی اطاعت، فالو کرنا، اطاعت کرنا، بات ماننا، یہ دین کا بڑا ایک اہم تقاضا ہے، اور ہر دور میں ہر قوم کو اللہ پاک کا یہ حکم تھا رسولوں کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، بات مانو رسول کی۔ واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی۔ اچھا، رسولوں کی تو نافرمانی ہے، اور جو ان کے سردار تھے بدماش تھے، سرکش تھے، حق کے دشمن تھے، ان کو فالو کرتے تھے، ان کے پیچھے چلتے تھے۔ واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، امرا، حکم کی، کل، ہر، جبار، زبردست جابر، جبار میں مبالغہ ہے، جابر کی بجائے جبار، اللہ اکبر، کل جبار، ہر زبردست جابر کی، بڑا جبر کرنے والا یا بڑا سخت قسم کے جو لوگ تھے ان کی پیروی کی۔ عنید، سخت اناد رکھنے والے، حق سے سخت دشمنی رکھنے والے۔ عنید اور عناد دونوں الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں۔ عنید یعنی جو حق کا زبردست قسم کا دشمن ہو، ویری ہو حق کا، سچی بات کا، حق کا، توحید کا، اللہ کی وحی کا جو شدید دشمن ہو، اسے کہتے ہیں عنید، ٹائرنٹ۔ واتبعوا امر کل جبار عنید، اور انہوں نے ہر زبردست جابر اور سخت اناد رکھنے والے کے حکم کی پیروی کی۔ مراد ہیں ان کے جو لیڈرز تھے،
ائمۃ الکفر تھے، جو ان کے سردار تھے نا، جو سب سے پہلے حق کی مخالفت کرتے ہیں آگے بڑھ کے، کیونکہ ان کی چودراہٹیں، ان کی صدارتیں، ان کی وزارتیں جاتی ہیں۔ وَأُتْبِعُوا، اور وہ پیروی کروائے گئے، یعنی ان کے پیچھے لگائی گئی، پہلے مجہول ہے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، لعنتن، لعنت، اور لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی ناراضی۔ اللہ کی ناراضی کے بعد اللہ ناراض ہو کر اگر کسی کو اپنی رحمت سے دفع دور کر دے تو اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے لعنت فرما دی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ان کے پیچھے اس دنیا میں لگا دی گئی لعنتاً، لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی، قیامت کے دن بھی، دنیا کے اندر بھی ہر نبی ان کے بعد آنے والا ان پر لعنت کرتا رہا، اور ہر مومن ان پر لعنت کرتا رہا، اور قیامت کے دن بھی اللہ پاک ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیں۔ الا، سن لو، کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ بڑا ظلم ہوا قوم عاد پہ۔ الا، سن لو کان کھول کے، ان عادن، بے شک قوم عاد نے، کفروا، کفر کیا، ربہم، اپنے رب کا، انہوں نے اپنے پروردگار پیدا کر کے ضروریات زندگی پوری کرنے والے رب کا ہی انکار کر دیا۔ کافرو کے بعد عام طور پہ بازر بی کا حرف جار آتا ہے، پریپوزیشن۔ کافرو بی ربہم آنا تھا، انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اپنے رب کے ساتھ انکار کیا، لیکن بازر بی کے بغیر ہے، کافرو ربہم۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کا سرے سے انکار کر دیا۔ ایک ہوتا ہے رب کو ماننے کے ساتھ کفر کرنا، شرک کرنا، اور ایک ہوتا ہے سرے سے رب کا انکار کر دینا، جیسے دہر یہ ہے، کیمونسٹ ہے، کہتے ہیں رب ہے ہی کوئی، یہ بھی اس کا ایک معنی ہے۔ الا ان عادن کفروا ربہم، سن لو، بے شک عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، الا، سن لو، بعدن، ہلاکت ہے، بعد ہے، دوری ہے، لعنت ہے، ہلاکت ہے، لی عادن، قوم عاد کے لیے، قوم ہود، جو ہود کی قوم تھی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں اپنی لعنت سے اور اپنی ناراضی سے اور اپنے غضب و غضب سے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اور اللہ ہمیں ہر قسم کی اس کی ناراضگی سے عافیت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ دعا کے لیے کافی دن سے درخواستیں آ رہی تھیں، اور بطور خاص جو ترکی کے اندر، شام کے اندر جو زلزلے سے ہلاکتیں ہوئی ہیں، ان کے حوالے سے بطور خاص اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرما دے، اللہ اپنی ناراضی کو دور فرما دے۔ دعا فرمائیں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، وإلہکم الہ واحد، وإلہکم الہ واحد، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ بہت ظلم کیے ہیں، اے اللہ ہم نے انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ بھی اے اللہ اپنی جانوں پہ بہت ظلم کیے، اللہ بہت ظلم کیے، اللہ تیری بہت نافرمانیاں کی ہیں۔ اے اللہ ہم نے بحثیت قوم بھی تیری بہت نافرمانیاں کی ہیں۔ اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا، اپنا غصہ دور نہ کیا، تو اللہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ وأولہ وآخرہ وسرہ وعلانیتہ۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے، صغیرہ کبیرہ، اگلے پچھلے، نئے پرانے، اعلانیہ اور پوشیدہ سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، اے اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما دے، اے اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ ترکی کے دکھی مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ترکی کے دکھی مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما دے۔ اے مولا دکھی مسلمانوں کے دکھ دور فرما دے۔ اے اللہ دنیا کے دکھی مسلمانوں کے دکھ دور فرما دے۔ اے اللہ دنیا کے اندر جہاں بھی کہیں تیرا کوئی ایمان والا بندہ، تیری کوئی ایمان والی بندی اللہ کسی بھی دکھ کے اندر ہے، کسی بھی پریشانی کے اندر، اللہ اس کے دکھ کو دور فرما دے، اے اللہ اس کے دکھ کو دور فرما دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الی انفسنا طرفة عین۔ اے اللہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں اللہ، لیکن تیری رحمت کے امیدوار۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے تمام بگڑے ہوئے معاملات کو درست فرما دے۔ اے اللہ ہمارے تمام بگڑے ہوئے معاملات کو درست فرما دے۔ اللہ ایک آنکھ چپکنے کے وقت کے برابر بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا، اللہ ہمیں ہمارے حال پر مت چھوڑنا، اے اللہ ہمیں ہمارے حال پہ مت چھوڑنا، اللہ ہم پہ رحم فرما دے مولا، مولا ہم پہ رحم فرما دے۔ ہم تیرے بندے ہیں اللہ، تیرے بندے ہیں اللہ، بے بس ہیں اللہ، اللہ بے بس ہیں اللہ، بے کس ہیں، مجبور ہیں، اے اللہ تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں جس کو کھٹکھٹائیں، اے اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں اللہ جسے ہم پکاریں۔ اللہ دنیا کی سب تدبیریں، سب پلانگیں اللہ تیرے ایک لفظ کن کے آگے بے بس ہو جاتی ہے، ریت کا ڈھیر ثابت ہوتی ہے اللہ، مضبوط بلڈنگیں اللہ، لمبی چوڑی پلانگیں اللہ، تیرے ایک لفظ کن کے آگے بے بس ہے اللہ، اللہ اپنی دکھی
اللہ دکھی انسانیت پہ رحم فرما دے، اللہ اپنے بندوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اپنے بندوں کو اللہ اپنے دین کی طرف پھیر دے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اللہ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت فرما برداری کی طرف پھیر دے، اے اللہ ہمارے دلوں سے اللہ اپنی نافرمانی کو نکال دے، اے اللہ اپنی نافرمانی سے نفرت عطا فرما دے، اے اللہ اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ امت مسلمہ کو اللہ سود سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہم ہی اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے، اللہ تیرے ساتھ پوری امت مسلمہ نے اعلان جنگ کر رکھا ہے، سود کی شکل میں اللہ تیرے سے اعلان جنگ ہے، اللہ ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے، اللہم لا تقتلنا بغضبک، اللہم لا تقتلنا بغضبک، اللہم لا تہلکنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، اے اللہ اپنے غیظ و غضب سے غصے سے اللہ ہمیں ہلاک نہ کرنا، اے اللہ اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کرنا، اے اللہ اپنی ناراضی اپنے غیظ و غضب اور غصے کے عذاب کے آنے سے پہلے اللہ ہمیں عافیت عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں عافیت عطا فرما دے، اے اللہ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاء نقمتک، اے اللہ ہم تیری آفیتوں کے چھن جانے سے، تیری عطا کردہ نعمتوں کے چھن جانے سے اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو اللہ اپنی کتاب سے، اپنی نماز سے، اپنی عبادت سے محبت عطا فرما دے، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ جو لوگ زلزلے میں فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کو شہادت کے مرتبے پہ فائز فرما دے، اے اللہ ان کے ورثاء کو صبر جمیل عطا فرما دے، اللہ صبر جمیل عطا، اے اللہ جن کے پورے خاندان مٹ گئے اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما دے، صبر جمیل عطا، اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔